السلام علیکم شفا مائن کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی بہادر خاتون کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے تنہ تنہا ایک ایسی عالمی طاقت کو للکارا جس کے سامنے بڑے بڑے ادارے اور حکومتیں بھی جھک جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں باربرا اونیل کی۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیت جس نے ڈرگ مافیا کے نظام کو چیلنج کیا اور ان کے طاقتور نیٹ ورک کو زچ کر کے رکھ دیا۔ ان کے خلاف اس قدر منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ گوگل اور فیس بک جیسی بڑی ویب سائٹس میں کچھ وقت بعد ان کی ویڈیوز اور مواد ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ باربرا ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے جنہوں نے معاشیات میں تحقیق کی، مگر ان کا اصل شوق اور مشن انسانیت کی خدمت تھا۔ زندگی کے ایک مرحلے میں وہ اپنے علاقے کے ایک چرچ سے وابستہ ہوئیں جہاں لوگ دعاؤں اور رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ وہ لوگوں کے دکھ سنتی، ان کی تکالیف محسوس کرتی اور ان کے اندر خدمت خلق کا ایک شعلہ بھڑک اٹھتا۔ جب لوگ انہیں اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے، بتاتے کہ برسوں سے اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہیں، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر تک چکر کاٹ رہے ہیں، ٹیسٹ اور فیسیں بڑھتی جا رہی ہیں مگر بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے، تو باربرا نے سوچا آخر مسئلہ کہاں ہے؟ دوا کیوں اثر نہیں کر رہی؟ یہی سوال ان کے لیے ایک سفر کی شروعات بنا۔ انہوں نے مختلف سائنسی ریسرچز، طبی مطالعات اور قدرتی علاج پر گہری تحقیق شروع کر دی۔ ایک ایسا سفر جو انہیں عوام کی ہیرو اور سسٹم کے لیے خطرہ بنا گیا۔ باربرا نے جب قدرتی علاج کا مطالعہ شروع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ بہت سی بیماریوں کا تعلق صرف جسم سے نہیں بلکہ طرز زندگی، خوراک، ذہنی دباؤ اور ماحول سے بھی ہے۔ انہوں نے قدیم اور جدید سائنسی ریسرچ کو ملا کر ایک ایسا نظام بنایا جس میں کچن میں موجود عام اشیاء، جڑی بوٹیاں، پھل اور پھول علاج کا حصہ بن گئے۔ یہ طریقہ کار سادہ بھی تھا اور مہنگے ہسپتالوں یا دوائیوں کا محتاج بھی نہیں۔ چند مہینوں میں ہی ان کے علاج سے لوگوں میں کینسر، بلڈ پریشر، ذیابیطیز، جلدی امراض، ہارمونل مسائل اور ڈپریشن میں بہتری آنے لگی۔ ان کی شہرت صرف ویلز یا آسٹریلیا تک محدود نہ رہی، یورپ، افریقہ اور ایشیا سے بھی لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ اس کامیابی کے بعد باربرا نے ایک سینٹر قائم کیا جس کا نام رکھا مسٹری ماؤنٹین ہیلتھ ریٹریٹ۔ یہ ایک پرسکون فطرت کے قریب جگہ تھی جہاں مریضوں کو کیمیکل دوائیوں کے بجائے ڈائٹ پلان، جڑی بوٹیوں، ہربل سپلیمنٹس، ہائیڈروتھراپی اور ذہنی سکون کے ذریعے شفا دی جاتی تھی۔ یہ جگہ ایک پناہ گاہ بن گئی جہاں کیمیکل دوائیوں سے تنگ آ چکے لوگ واپس زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب فارماسیوٹیکل مافیا کی نظریں باربرا پر جم گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو گیا تو اربوں ڈالر کی دوائیوں کا کاروبار ختم ہو سکتا ہے۔ پھر شروع ہوا میڈیا پر کردار کشی کا کھیل۔ اخباروں میں منفی خبریں، سوشل میڈیا پر جھوٹے الزامات اور یہاں تک کہ حکومتی اداروں کو بھی ان کے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ 2019 میں آسٹریلیا کے ہیلتھ کیئر کمپلینٹس کمیشن نے ایک حکم جاری کیا جس کے مطابق باربرا اونیل پر زندگی بھر کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ غیر سائنسی دعوے کرتی ہیں اور مریضوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے علاج سے متاثرہ لوگوں کی لمبی فہرست موجود تھی جن کی حالت کیمیکل دوائیوں سے بہتر نہیں ہوئی تھی لیکن قدرتی طریقے سے صحت یاب ہو گئے تھے۔ پابندی کے باوجود باربرا کی تعلیمات اور لیکچر یوٹیوب، ڈی وی ڈیز اور ورکشاپس کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلتے رہے۔ کچھ جگہوں پر تو ان کے لیکچرز پر چھپ چھپ کر دیکھے جانے لگے کیونکہ کئی پلیٹ فارمز ان کا مواد ہٹا دیتے تھے۔ آج بھی لاکھوں لوگ ان کے اصولوں کو اپنا کر صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ باربرا اونیل کا پیغام سادہ ہے: قدرت کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، بس انسان کو اپنے جسم کو فطرت کی طرف لوٹانا سیکھنا ہوگا۔ دنیا میں جب بھی کوئی شخصیت روایتی سسٹم کو چیلنج کرتی ہے، خاص طور پر فارماسیوٹیکل انڈسٹری جیسے بڑے اور طاقتور شعبے کو، تو اس کے خلاف رد عمل لازمی آتا ہے۔ ڈاکٹر باربرا اونیل کی کہانی بھی اسی حقیقت کا زندہ ثبوت ہے۔ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ انہیں آسٹریلوی حکومت نے اس لیے ملک بدر کیا کیونکہ انہوں نے کینسر کے مریضوں کو بکری کا دودھ پینے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کے مطابق بکری کے دودھ میں موجود غذائی اجزاء نے بعض مریضوں میں حیرت انگیز بہتری پیدا کی، حتیٰ کہ کینسر کے ٹیومرز کمزور اور غیر فعال ہونے لگے۔ اسی طرح انہوں نے شیرخوار بچوں کے لیے بھی ڈبے کے دودھ کی بجائے بکری کے دودھ کو ترجیح دینے کی ہدایت کی۔ یہ بات عوام میں تیزی سے مقبول ہوئی اور لوگ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ادویات اور فارمولا ملک پر انحصار کم کرنے لگے۔
ये रुझान मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित हुआ, क्योंकि इनके कारोबार को वाजिया नुकसान होने लगा। हैरत अंगेज तौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसे तालीम याफ्ता मुल्क में, जहां लोग साइंसी तहकीक से आगाह हैं, बारबरा की बातों को सिर्फ सुना ही नहीं गया बल्कि आजमाया भी गया, और नताइज अक्सर मस्बत निकले। बारबरा पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो क्वालिफाइड हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं है, और उनकी वजह से कुछ मरीजों की जान गई, लेकिन इन इल्जामात को कभी भी सबूत के साथ साबित नहीं किया जा सका। हत्ता कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। बारबरा ओनील ने लोगों को बावर कराया कि किचन में मौजूद अज्जा जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, दालचीनी वगैरह सिर्फ जायका बढ़ाने वाली चीजें नहीं बल्कि कई बीमारियों के कुदरती इलाज का जरिया भी हैं। इनके तरीकों ने एंटीबायोटिक्स और महंगी दवाइयों पर इन्हिसार कम कर दी। ऑस्ट्रेलिया से बेदखल होने के बावजूद बारबरा आज भी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, थाईलैंड और दुनिया के दीगर ममालिक में लेक्चर्स देती हैं और लोगों को कुदरती इलाज से सेहत याबी के तरीके सिखाती हैं। यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह है कि पाकिस्तान और बरसगीर में सदियों पर मुहित तिब्ब यूनानी का जखीरा मौजूद है, जिसने करोड़ों लोगों को सेहतमंद किया। अगर बारबरा को इस लिटरेचर तक रिसाई होती तो इनके इल्म और मौसर नुस्खों में मजीद इजाफा होता। बारबरा ओनील का केस इस बात का सबूत है कि ड्रग माफिया अपने मुनाफे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है जो इनके कारोबार के खिलाफ जाए, चाहे इसके पास कितनी ही मजबूत साइंसी और तजर्बाती बुनियाद क्यों ना हो। अल्लाह ताला हर इंसान को इनके शर से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।